بھارت کا جارحانہ رویہ اور ہندوتوا نظریہ علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ بھارتی رجیم خطے کے دیر پا عدم و استحکام کا سبب بن رہی ہے، وہ کہا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم جاری ہیں، دنیا کو بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم کی چین کے معروف تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز اور پاکستان اسٹڈی سینٹر کے سربراہان اور نمائندوں سے ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے میں تعاون پاکستان اور چین کے باہمی مفاد میں ہے۔ مزید کہا کہ عالمی برادری افغانیوں کو اس وقت مشکل میں تنہا نہ چھوڑے۔ امن ترقی کے لیے پاکستان اور چین کی افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اہمیت پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم جاری ہیں، دنیا کو بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی سے متعلق بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ درست نہیں۔ یہ معاہدہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف شہری آبادی کے تحفظ کی پاکستانی خواہش پر ہوا۔ معاہدے کو اپنی برتری یا دوسرے کی کمزوری سے تعبیر کرنا درست نہیں۔ کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بی این اے کوئی بڑی فورس نہیں ہے، 2 مقامی تنظیموں کو ساتھ ملا کر کارروائیاں کی گئیں۔ یہ بھی کہا کہ تحریک طالبان پاکستان سے کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی جس طرح کا رویہ اپنائے اس سے اسی انداز سے ڈیل کرنا چاہیے۔ بی این اے کوئی اتنی بڑی فورس نہیں ہے، اور بی این اے نے 2 اور آرگنائزیشنوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے بی این اے بنائی ضرور ہے، لیکن کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ بی این اے کوئی عسکری یا سیاسی قوت ہے تو بالکل انڈیا جو ہے را جو ہے وہ موجود ہے، وہ کوئی موقع پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو، لیکن سیاسی لوگوں سے سیاسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ہتھیار اٹھائے تو اس کو طاقت سے اس کے ساتھ جو جس قسم کی مخالف قوت ہو ویسے ہی اس سے ڈیل کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر افسوس کا اظہار، کہتی ہیں کہ نااہل حکومت دہشت گردی سے کم خطرناک نہیں۔ ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کی دعائیں ان تمام افسران اور جوانوں کے ساتھ ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کی خاطر شہید ہونے والے بیٹوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ نے بڑی خوشی سے پاکستان کے مزید $1 ارب مقروض ہونے کا اعلان کیا۔ عمران صاحب پر نظر رکھی جائے، آئی ایم ایف سے قرض لینے پر خودکشی ہی نہ کر لیں۔ اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے کل قرض کا 70% عمران خان کے دور اقتدار میں لیا گیا۔ عمران خان کی وجہ سے 58,000 سے بڑھ کر آج ہر پاکستانی 1,89,000 روپے سے زیادہ کا مقروض ہو چکا ہے۔ 2,20,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے ہیں۔ 3 سال میں عمران خان کی آمدن 90% بڑھ گئی، لیکن عوام کو قرض، بھوک، بے روزگاری اور مہنگائی کے سوا کیا ملا؟ کسی صوبائی حکومت کو آئین سے متصادم قانون سازی کا حق نہیں، مولانا فضل الرحمان کا ایسا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے، 4 برسوں سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ سربراہ پی ڈی اے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کو گروی رکھ دیا گیا، جبکہ عامر خان بولے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت میں شامل ہوئے تھے، حکومت کی کارکردگی کیسی رہی عوام الیکشن میں فیصلہ کریں گے، ہمارا حکومت میں شیئر ایک وزیر کا ہے، اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے۔ سندھ حکومت نے نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کیے۔ کسی صوبائی حکومت کو آئین سے متصادم قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ آئین ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے، 4 برسوں سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے ایک اور دھچکا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے مولانا فضل الرحمان کے جلسے کرنے سے روکنے کی ہدایت جاری کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کا 5 فروری کو یاک اور 7 فروری کو بیساکھی گراؤنڈ میں جلسہ روکنے کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ڈیرہ کو تحریری ہدایات جاری کر دی۔
الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کے پیرا 30 کے مطابق لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے انعقاد میں جلسہ عام یا ریلی کی اجازت نہیں ہے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی تحصیل میں ڈی آئی خان کی سیٹ کے لیے انتخابی مہم چلانے میں سرگرم ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور پر ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن سے ضلع بدر کرنے کا حکم واپس لینے کی استدعا کر دی۔ کیس کا فیصلہ 7 فروری کو سنایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور کی انتخابی مہم میں شرکت کی ویڈیوز چلائی گئیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، باقا خیل جیسے واقعات برداشت نہیں کریں گے، بلا تفریق ایکشن لیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے استدعا کی کہ ہمشیرہ کی شادی ہے، ضلع بدر کرنے کا حکم واپس دیا جائے۔ یقین دلاتا ہوں کسی انتخابی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گا۔ کیس کا فیصلہ 7 فروری کو سنایا جائے گا۔ لیگی رہنما اویس لغاری کہتے ہیں بلدیاتی آرڈیننس میں وزیر اعلیٰ اور بیوروکریسی کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ مفروضے کی بنیاد پر میئر کو ہٹا سکے گا۔ 15 مئی سے قبل 65,000 ای وی ایم اور 2 لاکھ افراد کی ٹریننگ ممکن ہے۔ پارلیمانی پروسیس کے بغیر آرڈیننس کی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پنجاب اسمبلی اور سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ بزدار کی قیادت کے اندر پنجاب کو ایسی گورننس کے اندھیروں میں جھونک ڈالا جس کو آج تک پنجاب کی عوام برداشت کر رہے ہیں کتنی جی مشکلوں سے۔ الیکشن کمیشن جو آرڈیننس بیسڈ اگر الیکشن جی کروائے گا تو اس کے اوپر سخت ہمارے تحفظات ہوں گے۔ شیخو پورہ ہے اور جی رحیم یار خان ہے، ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ صرف گجرات کا کیوں ہے؟ سی ایم اور بیوروکریسی کو اور صوبائی حکومت کو اتنا اختیارات دے دیے ہیں کہ کارپوریشن کا ہیڈ یہ ضلع کے میئر کو کسی مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہٹا سکتے ہیں۔ ای وی ایم کی مشینوں کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ پنجاب کو 3 فیز میں بھی کرواتے ہیں تو ایک فیز میں کتنی مشینیں ضرورت ہوں گی؟ 65,000۔ 15 مئی سے پہلے 65,000 ای وی ایم کی مشینیں خریدنا، 2 لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر ٹریننگ دینا، کیا یہ جی ممکن ہے؟ حکومت کو وارن کر رہے ہیں اگر آپ نے پارلیمانی پروسیس کو بائی پاس کیا، اگر آپ نے آرڈیننس کی بیسس کے اوپر کیا تو ہم اس کے لیے نہ صرف اسمبلی کے اندر اس کا احتجاج کریں گے بلکہ اس احتجاج کو روڈز کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر لے کے آئے گی۔ رانا ثناء اللہ کی اعلیٰ عدلیہ کو دھمکیوں کا معاملہ۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ نے لیگی رہنما کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور ایم این اے رانا ثناء اللہ کی نااہلی کے لیے درخواست میں انہیں فریق بنایا گیا۔ عالیہ حمزہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ رانا ثناء اللہ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور عدالتوں کے گھیراؤ کی دھمکیاں دی ہیں جو توہین عدالت کے مترادف ہے۔ انہوں نے حلف کی خلاف ورزی اور رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر کے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ صوبائی حکومت نے کراچی میں یونین کمیٹیز کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا۔ 31 دسمبر کو محکمہ بلدیات نے کراچی میں 233 یونین کمیٹیز کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا تھا۔ جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے درمیان یونین کمیٹیز کی تعداد بڑھانے پر اتفاق ہوا تھا۔ سندھ حکومت نے 29 جنوری 2022 کو ترمیمی گزٹ نوٹیفیکیشن میں یونین کمیٹیز کی پرانی تعداد برقرار رکھی۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 25 ٹاؤنز 233 یونین کمیٹیز کی حلقہ بندی شروع کر دی۔ اپوزیشن جماعتوں نے کراچی حیدرآباد میں ٹاؤنز کی حد بندی پر بھی اعتراض جمع کرائے تھے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کو بم سے اڑانے کی اطلاع دینے والے ملزم کو پولیس نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں فون کال کے ذریعے بم کی اطلاع دی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پہ پہنچے اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے چپے چپے کو چیک کیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سرچنگ کی لیکن کوئی بم نہ ملا۔ تحقیقاتی اداروں نے جھوٹی اطلاع دینے والے کی کال کی ریکارڈنگ سنی۔ پولیس نے کال ٹریس کر کے کال کرنے والے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پی ڈی ایس نے عمارت کو کلیئر قرار دے دیا۔ ہندو سینیٹر خاتون کرشنا کماری کو کشمیر پر سینیٹ اجلاس کی صدارت سونپی گئی۔ اس موقع پر سینیٹر کرشنا کماری کا کہنا تھا یہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر سینیٹ اجلاس کی صدارت ایک ہندو ممبر نے کی۔ مزید کہا کہ مودی کے منہ پر اس سے زوردار تماچا نہیں ہو سکتا۔ Welcome, Madam, in the chair.
मोदी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये है पाकिस्तान का चेहरा, और मोदी का जो जालमाना चेहरा है वो उनके खिलाफ जो आज इजलास हमारे पाकिस्तान में हो रहा है और उसकी प्रेसिडेंट एक पाकिस्तान की तरफ से एक हिंदू मेंबर कर रहा है, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में चाहता मोदी के मुंह पे नहीं लग सकता। और मोदी को हम बताना चाहते हैं कि इसकी जो मनमानियाँ की वो बहुत है, अब ज़्यादा हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का एक नामुकम्मल एजेंडा है। भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रही है। आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर ना उठाना मुनाफ़कत होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर दो रियासतों के दरमियान नहीं बल्कि इंसानी हुकूक का मसला है। अली मोहम्मद खान ने कश्मीर के हवाले से करारदाद पेश की जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वो सेनेट में इजहार ख़याल कर रहे थे। An unfinished agenda which is lying on the mind and conscience of the world, and especially United Nations. Anybody who stands on international forums and talks about humanity and human rights and not talking about Kashmir, allow me to say that it will be a sort of hypocrisy. It's not a border dispute between two nuclearly armed states. It's a human right issue. It's an issue of humanity. It's an issue of where humans are being killed and maimed and raped. सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि हमारे कारकुनान कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। भारत तमाम कश्मीरियों और सियासी कैदियों को रिहा करे। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होने तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। कर्फ्यू ख़त्म करके कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल किया जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में इज़हार ख़याल कर रहे थे। हमारे कारकुनान पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। भारत को वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि जनूबी एशिया में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता। ताल्लुकात को ममूद पर लाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी हुकूमत 5 अगस्त 2019 के अपने फैसले को वापस ले, तमाम कश्मीरियों सियासी कैदियों को रिहा करे, कर्फ्यू उठाए, कश्मीर की आबादियाती किरदार को तब्दील करे और उसे बहाल करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि उलमा अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की रहनुमाई करें। चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हाफिज़ ताहिर अशरफी, मजलिस अहरारुल इस्लाम के अमीर कफ़ील बुखारी और दीगर ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही का कहना था कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मजलिस अहरारुल इस्लाम ने फ़िरका वाराना तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नुमाया किरदार अदा किया। एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने, सुनने और कबूल करने का जज्बा होना चाहिए। हाफिज़ ताहिर अशरफी और कफ़ील बुखारी ने पंजाब असम्बली में ख़त्मे नबूवत पर कानून साजी में चौधरी परवेज़ इलाही के किरदार को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात के लिए पंजाब के हर ख़ानदान को नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड देने का फैसला किया। अब तक 65% आबादी को सेहत कार्ड दिए जा चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर के NA 125 में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड तकसीम किए। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर सेहत ने कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात पंजाब के हर शहरी का बुनियादी हक है। हर ख़ानदान के सरबराह को कौमी सेहत कार्ड दिया जा रहा है। जनवरी में लाहौर डिवीज़न में एक ही निजी अस्पताल से 500 से ज़ायद अफराद ने दिल की बीमारियों का मुफ्त इलाज कराया है। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। दुनिया खबर की दुनिया।